أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. آواز پہنچ رہی ہے؟ وائس ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ جب ہو پڑے ہونے والی، جب ہو پڑے ہونے والی. لیس لوقعتها کاذبہ نہیں ہے اس کے ہو پڑنے میں کچھ جھوٹ. لیس لوقعتها نہیں ہے اس کے ہو پڑنے میں کاذبہ کچھ جھوٹ. خافضۃ الرافعہ پست کرنے والی ہے بلند کرنے والی. خافضۃ الرافعہ پست کرنے والی، خافضہ مانے پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی. اذا رجت الارض رجا جب لرزے زمین کپ کپا کر. اذا رجت الارض رجا جب زمین کپ کپا کر لرز اٹھے. وبست الجبال بسا اور ریزہ ریزہ ہوں پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر. وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر کیا ہو جائے؟ ریزہ ریزہ ہو جائے. فکانت ہباء منبثا پھر ہو جائیں غبار اڑتا ہوا. فکانت ہبان ہو جائیں غبار، منبثا اڑتا ہوا یعنی پہاڑ کیا ہو جائے؟ روئی کے کالر اڑنے لگے. وکنتم ازواجا ثلاثا اور تم ہو جاؤ تین قسم پر. فاصحاب المیمنہ پھر داہنے والے. ما اصحاب المیمنہ کیا خوب ہیں داہنے والے. واصحاب المشأمہ اور بائیں والے. ما کیا برے ہیں. ما اصحاب المشأمہ کیا برے ہیں بائیں والے. والسابقون السابقون اور اگاڑی والے یعنی پہلے والے تو پہلے والے. اولئک المقربون وہی لوگ ہیں مقرب. فی جنات النعیم باغوں میں نعمت کے. ثلۃ من الاولین انبو ہیں من الاولین کس کے؟ پہلوں میں. وقلیل من الاخرین اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے. علی سرر موضونہ بیٹھے ہیں جڑاؤ تختوں پر. سرور مانے تخت. متکئین علیہا متقابلین تکیہ لگائے ان پر ایک دوسرے کے سامنے. متقابلین ایک دوسرے کے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون پھرتے ہیں ان کے
پاس لڑکے، یطوف علیہم ولدان پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے، مخلدون سدا رہنے والے یعنی ہمیشہ رہنے والے، باکواب و اباریق آب خورے اور کوزے، وکاس من معین اور پیالہ نتری شراب کا، لا یصدعون عنها ولا ينزفون جس سے نہ سر دکھے، ولا ينزفون نہ بکواس لگے، وفاکہۃ مما یتخیرون اور میوہ جون سا پسند کر لیں، ولحم طیر مما یشتہون اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کی جی چاہیں، وحور عین اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں، کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر، کامثال اللؤلؤ جیسے موتی کے دانے المکنون اپنے غلاف کے اندر، جزاء بما كانوا يعملون بدلہ ان کاموں کا جو کرتے تھے۔ ترجمہ ایک بار اور کرتے ہیں پھر سن لیجیے اس کو، آسان ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا۔ اذا وقعت الواقعہ جب ہونے والا واقعہ ہو پڑے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقاتها کاذبہ تو اس کے ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، لیس لوقاتها کاذبہ تو اس کے ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، خافضۃ الرافعہ واقعہ بعض کو پست اور بعض کو بلند کرے گا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو کسی کو عزت و رفعت ملے گی، کسی کو ذلت و پستی ملے گی۔ اذا رجت الارض رجا جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا، اذا رجت الارض رجا جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسطا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت هباء منبثا اور وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے یعنی اڑنے لگیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ پس داہنے والے کیا خوب ہیں داہنے والے، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، والسابقون الاولون اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں، اولئک المقربون نہیں والسابقون الاولون اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کے ہیں، والسابقون ہاں والسابقون السابق اچھا ہاں والسابقون السابقون اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہیں، یعنی جو سب سے اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، سب سے اللہ کے خاص بندے، اولئک المقربون وہ کیا ہوں گے، وہی مقرب ہوں گے، یہ لوگ مقرب یعنی نزدیک ہیں، کہاں ہوں گے، فی جنات النعیم نعمتوں کے باغ میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین ایک انبوہ جی এখানে উলাইকা বলতে ওই তিনটে শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে না, শুরু নিচেটা যে ওটা সাবিকুন ওটা বলবো আমি বলবো ওটা তফসির আসবে اولئک المقربون وہ لوگ ہیں مقرب، فی جنات النعیم نعمتوں کے باغ میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین ایک جماعت اگلوں میں سے، وقلیل من الاخرین اور تھوڑے پچھلوں میں سے، یطوف علیہم ولدان مخلدون ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، باکواب و اباریق اکواب کا مطلب آب خورے، و اباریق اور کوزے،
وکاسم من معین، اور پیالہ نتھری شراب کا، لا یصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا، نہ عقل میں فطور آئے گا، کمی آئے گی، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوہ جو ان سا پسند کر لیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور جانوروں کا، ہر قسم کے جانوروں کا گوشت جس کو چاہیں گے، وحور عین، اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر چھپے ہوئے ہوں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ بہرحال سورۃ الرحمن کی تفسیر ہم نے مکمل پڑھی۔ سورہ رحمان بہت ہی مبارک اور بہت ہی عظمت والی سورت تھی، اس کی تفسیر ہم نے الحمدللہ پڑھی ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ واقعہ کی تفسیر۔ یہ جو ہے مکی سورت ہے، اور اس کا یہ نازل ہونے کے اعتبار سے، قرآن کریم نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 46، 46 نمبر ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک تھے، اس میں درمیانے وقت میں یہ نازل ہوئی۔ اس صورت مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو رات کو پڑھے تو فقر و فاقہ سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، یعنی تنگ دستی سے، بھوکمری سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے، ان کو دیکھنے کے لیے۔ پوچھا کیا تکلیف ہے؟ جواب دیا اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پوچھا کسی طبیب یعنی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ فرمایا طبیب ہی نے بیمار کیا ہے۔ پوچھا آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں؟ فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا۔ جواب دیا کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی، یعنی تنگ دستی میں ہو جائیں گی؟ مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھا کرے گا وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ سورہ رحمان سے اس کا تعلق بھی بڑا مضبوط ہے۔ سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کی 3 قسمیں کا بیان تھا۔ اعلیٰ درجے کی جنت حاصل کرنے والے، کم درجہ کی جنت حاصل کرنے والے، اور کفار۔ اس سورت مبارکہ کا شروع میں بھی انہی 3 کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد توحید کی دلیل ہے، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ 3 قسم کے کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک اصحاب الیمین کہا، دائیں والے، اس کی بہت تفسیر کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جو لوگ عرش عظیم کے داہنی طرف ہوں گے وہ اس سے مراد ہیں۔ نمبر 2 تفسیر ہے کہ آدم علیہ السلام کے داہنے پہلو سے نکالا گیا تھا جن کو، وہ مراد ہے اس سے۔ نمبر 3 تفسیر ہے کہ جن کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ مراد ہے اس سے، اور یہی سب سے بہتر رائے ہے مفسرین کی، نہیں اس پر اکثر کی رائے ہے۔ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ 3 قسم، جب سب کو تو جتنے جنتی ہوں گے ان سب کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، پھر 3 قسم کیسے ہو گئے؟ ایک ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کفار ہیں،
جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اس کے اعتبار سے. جواب یہ ہے کہ یہ علم بیان کی ایک صنعت ہے. یہ اصل میں فصاحت و بلاغت سے اس کا تعلق رکھتا ہے. یہ بھی ایک علم بیان کی ایک صنعت ہے. اس میں زائد معنی کو حذف کر دیا جاتا ہے اور ایک معنی سے مقصد یعنی غرض رکھتے ہیں، وہ یہاں پر مراد ہے. بہرحال اب تفسیر دیکھیں. اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا تو اس کو جھٹلانے کی کسی میں ہمت نہ ہوگی. ظاہر سی بات ہے، قیامت جب قائم ہو جائے گی تو کس میں ہمت ہوگی کہ اس کو جھٹلا لے. اسی کو اللہ کہتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا. خافضۃ الرافعہ، تو اس دن مومنین جو ہیں جنت میں جا کر سرخرو ہوں گے، عزت پائیں گے، ان کو بلندی ملے گی. اور منکرین یعنی جو قیامت کے انکار کرنے والے تھے، اللہ کے منکرین تھے، ان کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑتے پھریں گے. پھر ان لوگوں کی تین قسمیں ہو جائیں گی جو بیان کیا گیا. تین قسمیں کون کون ہوں گی؟ آج تو سب ایک ساتھ رہیں گے، لیکن کل قیامت میں سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا. ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے اور جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بھی جنت میں خوش ہوں گے. اور ایک وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ان کی برکت، ان کی جو ہے بہت بری حالت ہوگی اور بہت ہی تباہی و بربادی کا منظر ہوگا ان کے لیے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین اعلی سرر موضون. جی، اولئک المقربون، وہ لوگ کون ہوں گے؟ مقرب ہوں گے. یہاں پر اولئک کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اولئک سے مراد کون ہیں؟ وہ تینوں جنتی ہیں یا صرف المقربون مراد ہیں اس سے، یعنی السابقون الاولون؟ تو مفسرین کی رائے کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ سابقون الاولین ہی مراد ہیں اس سے، یعنی صف اول کے مومنین جو ایمان میں چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں اور کرنے کے کاموں میں مستحبات تک کی پابندی کرتے ہیں اور بچنے کے کاموں میں خلاف اولا سے بھی بچتے ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا بدلہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے چہیتے ہو جائیں گے اور ان کے اللہ کے بالکل خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اب اصحاب الیمین سے مراد بتا دیا گیا، تین قول تھے. اصحاب الشمال سے مراد وہی ہیں جو لوگ جہنم کے گڑھوں میں ڈالے جائیں گے. علی سرر موضونہ، آگے ہے علی سرر موضونہ، کہ وہ لوگ
جو سابقون اولین ہیں یہ حضرات اپنے تختوں پر ہوں گے جو بنے ہوئے ہوں گے. موزونہ کا مطلب ہے کسی چیز سے بنے ہوئے ہوں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ سونے کے تاروں سے اور جواہر سے ان کی بناوٹ ہوگی، یعنی جن تخت پر بیٹھے ہوں گے اس کی بناوٹ سونے کے تاروں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. متقین علیہ متقابرین، ان تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ہوں گے. یعنی اہل جنت کا تختوں پر بیٹھنا اس طرح سے ہوگا کہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا، سب سامنے سامنے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے. مطلب پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دیکھنے میں انتہائی درجے کے خوبصورت، اور بچے کیا ہوں گے، ان کے پاس آ جا کر ان کی خدمت کریں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا. تو یہ ہوگا ان کے لیے. سب سے پہلے فرمایا کہ جو ان کے خادم ہوں گے، ان کے خدام ہوں گے جو خدمت کریں گے، وہ لڑکے ہوں گے اور ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور ہمیشہ خادم بنے رہیں گے، نہ انہیں موت آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا. اسی کو کہا ولدان مخلدون، یعنی ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. سورہ طور میں اس کے بارے میں فرمایا غلمان لہم کأنہم لؤلؤ، کہ ایسے بچے جیسے کہ وہ موتی ہیں. اکواب کوبن کی جمع ہے، اکواب کوب کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے ایسا پیالہ جو گول ہو اور پکڑنے کا اس میں یہ نہ ہو، یعنی پکڑنے کی اس میں بنائی ہوئی چیز نہ ہو اس میں. اور اباریق کہتے ہیں، جو ابریق کی جمع ہے، وہ برتن مراد ہیں جن میں ٹوٹی لگی ہوگی. جیسے لوٹے وغیرہ دیکھے ہیں، لوٹا بدنا وغیرہ، اس میں جو ٹوٹی لگے ہوتے ہیں، نلکے لگے ہوتے ہیں، وہ مراد ہے اس سے. اور پینے کی چیزوں میں کیا ہوگی، شراب بھی ہوگی. شراب کی لذت کے بارے میں فرمایا کہ لا یصدعون عنها ولا ينزفون، کہ نہ اس شراب کے پینے سے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں کوئی کمی آئے گی. ظاہر سی بات ہے وہ جنت کا شراب ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جن کو پسند کریں گے. باتیں ہمیشہ آ رہی ہیں کہ جنت کے میوے، جو انسان میوہ پسند، جو پھل پسند کرے گا اس کو ملے گا. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا. جس پرندے کا گوشت جب چاہے گا انسان، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کریں گے. جیسا کہ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ فرما کر پھر اس کے بعد بیویوں کا تذکرہ فرمایا، یہاں بھی کہہ رہے ہیں وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو. لفظ حور جو ہے حورا کی جمع ہے، اردو میں اس کو مفردی سمجھتے ہیں. اس کا معنی ہے گوری سفید رنگت والی عورت، اور عین عینہ کی جمع ہے جس کا ترجمہ ہے بڑی بڑی آنکھوں والی. ان دو لفظوں میں جنتی عورتوں کی خوبصورتی بیان فرمائی ہے. پھر ان کے رنگ کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ امثال اللؤلؤ المکنون، یعنی وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے. ایک تو موتی ایسے ہی خوبصورت ہے، انسان دیکھتا ہے تو اس کا دل دادا بن جاتا ہے، لیکن وہ بھی ایسے موتی جس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، کوئی اس پر ڈسٹ اور کوئی اس پر گرد و غبار نہیں، بالکل موتی کی طرح ہوں گے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں ملے گا. جو دنیا میں اللہ رب العزت کے حکموں کے فرما برداری کر رہے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنا رکھی ہیں اور ان کو یہ ملے گا. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی حضور. ٹھیک ہے تعالی، ٹھیک ہے.
السلام علیکم.